ایک شخص نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ یعنی سالی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو جائے تو کیا اس کا نکاح قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے، پہلا اس میں یاد رکھیں کہ جو اصول اور فروع ہوتے ہیں، یعنی جیسے زوجہ کی والدہ یا زوجہ کی بیٹی جو خود اس سے ہو یا کسی دوسرے شوہر سے ہو، اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہ حنفی اس میں بہت سختی فرماتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے مثلا داماد نے ساس کو یا سسر نے بہو کو غلط نیت کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ چھو بھی لیا ہے شہوت کے ساتھ، تو پھر اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے، تو سالی سے زنا کرنے میں اگرچہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے۔ دیکھیں آج کل چونکہ اسلامی سزاؤں کا اجرا تو ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب فی الحال یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ انسان توبہ کرے، اور وہ توبہ وہ بے پرواہی کے ساتھ نہ ہو کہ جی بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا، تھوڑی سی توبہ کی اور پھر بھول گئے، بلکہ حقیقتاً انسان کو صحیح نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور یہ شرمندگی پھر دائمی ہو۔ جب گناہ یاد آئے شرمندگی انسان صدقہ کرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ سابقہ گناہ کو یاد کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر پوری زندگی اس قسم کے گناہوں سے دور رہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ گناہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، کیا دونوں کا حکم ایک ہے؟ دیکھیں سزا کے اعتبار سے حکم علیحدہ ہوتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو اور اسلامی سزا جاری ہو تو رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جب گناہ کا اقرار کر لے یا 4 گواہوں سے باقاعدہ اس کے زنا کو ثبوت ہو جائے تو پھر حاکم اسلام حکم فرماتا ہے کہ اس کو پتھر مار کر جان سے مارا جائے، اور پھر وہ شخص اس کو رجم کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس رجم جو جب ہو جائے گا اس کو یہ دنیاوی سزا جاری ہوگی تو اس کے گناہ کا گویا کہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، لیکن اب چونکہ اسلامی سزائیں یہاں پر نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے پکی انسان توبہ کرے اور آئندہ گناہ سے بچے۔ اور ایک انہوں نے پوچھا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جہاں پر حرام عورتوں کا ذکر کیا گیا وہاں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو۔ بس جب اللہ نے حکم فرما دیا تو پھر اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیوں، اگر کیوں کا مطلب یہ تھا کہ کس دلیل سے، تو یہ جواب ہو گیا۔ اور ویسے فقہا نے ضرور فرمایا کہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں جیسے خالہ بھانجی ہے اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، ایسی 2 سگی بہنوں کو، یہ اس لیے خاص طور پہ منع ہے کہ جب یہ آپس میں سوکن بنے گی تو ایک سوکن دوسری سوکن سے نفرت عموماً رکھتی ہے طبعی لحاظ سے، تو یہ چیز قطع رحمی کی طرف جائے گی، لے کے جائے گی، یعنی رشتے ٹوٹیں گے، اس لیے شریعت نے اس چیز کو محبوب نہیں رکھا ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح ہے، پھر وہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر لیا، اور یا پھر ایک بہن سے نکاح خدا نخواستہ کوئی طلاق کی صورت بن گئی، اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا یا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورت پر سسرال میں کس کس کا حق ہوتا ہے، مثلا دیور جیٹھ وغیرہ ظلم کریں تو؟ دیکھیں آپ نے ظلم اور حق کو ملا دیا۔ ایک تو اگر فرض کر لیں کہ شوہر کا حق ہے تو کیا اس کو ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ ظلم کرنا تو کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، نہ شوہر کا ہوتا ہے نہ ماں باپ کا ہوتا ہے، کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ ظلم اور حق کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت پر یعنی گھر کے اندر جب سسرال میں عورت پہنچتی ہے اس کے صرف شوہر کا حق ہے، صرف شوہر کا۔ ساس، سسر، نندیں، دیور، جیٹھ، کسی کا براہ راست اس پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ بہو پر اپنے ساس کی خدمت کرنا بھی واجب نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنے ماں سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے تو ایک عام مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کو ثواب ملے گا، وہ تو پھر شوہر کی والدہ ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اپنے سسر کی خدمت کریں، یہ سعادت کی بات ہے۔ یا عورت کے ذہن میں ہو چلو میں ماں باپ کی ان کی خدمت کرتی ہوں، ساس سسر کی، تو میرے شوہر کا دل خوش ہوگا، یہ خوش ہوگا تو اس کی خوشی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا کہ جی دیور کا بھی حق ہے، جیٹھ کا حق ہے، اور وہ اگر آپ ان کے مطالبے کے مطابق حق پورا نہ کریں تو پھر ظلم ہوگا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے پہلے حق کی تعریف پوچھی جائے۔
میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ حق ہی نہیں پتا ہوگا کہ حق کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہمارا تو بڑا تجربہ ہے نا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. بھئی حق کیا کسے کہتے ہیں پہلے یہ تو سمجھا دو. یہ تو معلوم نہیں لیکن میرا حق ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ حق کی تعریف کیا ہے اور پھر یہ میرا حق ہے. تو یہ کسی کا حق نہیں ہے. اگر وہ اس طرح دیور جیٹ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر چیخنا، آپ پر چلانا، آپ کو آرڈر کرنا، اپنی چائے بنوانا، کپڑے دھلوانا، یہ شاید ان کا حق ہے، تو یہ حق نہیں ہے. یہ اب اس کو کہیں گے ظلم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کے جو خاندان ہیں انہیں شرم کرنی چاہیے اور دین سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی کی بچی پہ ظلم کے مرتکب نہ ہوں. ایک آخر میں اس میں مشوراتاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں. بچی نے پوچھا کہ کیا یہ کس کس کا حق ہے کس کا نہیں. میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں بات، یہ بچے پہ کوئی طنز نہیں ہے لیکن میں اکثر بات سمجھاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. لیکن انشاءاللہ پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں بس یہ گزارش کر رہا تھا، کوئی بھی برا محسوس نہ کرے، کہ ہمیں یہ حق کی طلب اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم پر ظلم ہو رہا ہو یا ہمیں اپنا کوئی فائدہ منقطع ہوتا نظر آ رہا ہو. ویسے ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری بہن کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ بتائیں کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے تاکہ میں اس کو ادا کروں. شوہر کا کتنا حق ہے، فلاں کا کتنا حق ہے. تو یہ کوئی ناراض نہ ہو، میں نے اسی لیے پہلے معذرت کر لی ہے کہ بیوی اسی وقت ہمیں میسج کرے گی کہ جب شوہر کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچے گی. اس سے پہلے یہ نہیں پوچھے گی کہ میں کسی حق میں کوتاہی کی مرتکبہ تو نہیں ہو رہی. شوہر پیار کر رہا ہے، پکنک پہ لے کے جاتا ہے، زیور کے سیٹ بنا کر دے رہا ہے، گھر میں سب ہنسی خوشی ہیں، کبھی دین سیکھنے کا ہمیں بالکل خیال تک نہیں آئے گا. شوہر کا موڈ آف ہو جائے گا، شوہر ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، پھر ہم فوراً معلوم کریں گے کہ یہ بتائیں کہ میرا کیا حق ہے، شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا. اس وقت آپ کو کویسچن کرنا کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب ہم خوشی کے موقع پر ہوں، جب اولاد فرما برداری کر رہی ہو، ہمیں بظاہر کوئی تکلیف نہ پہنچا رہی ہو، جب بیوی بالکل فرما برداری کر رہی ہو، اس وقت بھی پوچھ لیں کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ میں حق میں کوتاہی کر رہا ہوں، بظاہر ہمارا ماحول بہت اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں اور مسلسل گناہ گار ہو رہے ہوں. اس لیے دین سیکھنا صرف اس وقت ضروری نہیں ہے، نہ دین سیکھنے کا فقط اس وقت ذہن بنائیں جب اپنے مفادات پہ ضرب لگ رہی ہو، جب کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہو، بلکہ دین فی نفسی ہی سیکھنے والی چیز ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت ہو تب فرض ہے، مطلقاً فرض ہے. ایک دین کا حصہ ایسا ہے کہ جسے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا ہوگا. ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو طلاق کے مسئلے سیکھیں گے نہیں، لیکن جب طلاقیں ہو جائیں گی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا، میں تو غصے میں تھا، میری تو بالکل نیت ہی نہیں تھی، میں تو خالی دھمکانا چاہتا تھا. تو بھائی پہلے آپ یہ سیکھ لیتے نا کہ دھمکانے کے وقت 3 طلاقیں دینا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، محبت اور پیار میں دیں گے تو طلاق ہو جائے گی. چیزیں سیکھ لیتے پہلے، لیکن سیکھتے نہیں ہیں. جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے اور ہم غلط قدم اٹھا سکتے ہیں یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، ہمارے مفادات پہ ضرب ہوتی ہے، پھر ہم دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں. یہ طریقہ کامل مومن کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا دین سیکھیے، یہ آپ کے حق میں بہت ہی فائدہ مند رہے گا.